الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ کل ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محفل میں لوگوں کی جو نازیبا باتیں تھیں، مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گفتگو کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ اس زمانے میں وہاں کے جو لوگ تھے ان میں ایسے بھی تھے جو ان پڑھ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو باتیں ہیں وہ بھی برداشت کر لیتے تھے۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی باتوں کو نہایت صبر اور ٹھنڈے دل سے سنتے تھے، اور جو سوالات وہ پوچھتے تھے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تسلی بخش جواب دیتے تھے، جس سے وہ مطمئن ہو جاتے تھے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد یہ آج اس سبق کا کہ آخری 2-3 پیراگراف ہے جو ہم پڑھیں گے، اور اگر پھر اس میں ٹائم ہوا تو کل واٹس ایپ پر آپ نے تشریح کے بارے میں بھی پوچھا تھا، تو کوشش کریں گے کہ تشریح کے بارے میں بھی کچھ میں آپ کو پڑھا سکوں، اور پھر جو ہے یہ سبق آج ختم ہو جائے۔ تو یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص غلہ کا ڈھیر لیے بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلہ میں ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ اندر سے بھیگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ بارش سے بھیگ گیا ہے۔ فرمایا تو پھر اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا گیا کہ لوگ دیکھ سکیں؟ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تجارت میں بہت قسمیں کھانے سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ اس طرح پہلے کامیابی ہوتی ہے پھر بے برکتی ہونے لگتی۔ والدین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ محبت اور نرمی کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور ان کے لیے دعا کرتے رہا کرو۔ اے میرے پروردگار، ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر کسی کے لیے مجسمہ رحمت ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہہ کر پکارا گیا ہے۔ سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم کسی خاص فرقہ یا گروہ کے لیے مخصوص نہ تھا، بلکہ تمام کائنات کے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں تک کہ آپ کا جو سبق تھا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا، اس میں بہت سے واقعات جو ہے آپ نے جو ہے پڑھے ہیں، وعدے کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا، دشمنوں کے ساتھ آپ کیسے پیش آتے تھے، تو یہ تمام باتیں آپ نے پڑھی ہیں۔ یہاں تک آپ کا یہ سبق ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کی جو ہے ایکسپلینیشن کریں گے کہ اور اس کے جو الفاظ معنی ہیں وہ بھی لکھیں گے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ غلے کا ڈھیر تھا۔ غلہ کہتے ہیں اناج کو۔ غلہ کسے کہتے ہیں؟ اناج۔ غلہ کہتے ہیں اناج کو۔
یعنی مختلف قسم کے جو غلے ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا تھا، اور وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے میں ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ وہ اندر سے بھیگا ہوا ہے۔ بھیگا کہتے ہیں جس چیز میں نمی ہو، تو ہم کہیں گے اس کے معنی لکھیں گے گیلا، یا آپ جو ہے پرنم بھی اسے کہہ سکتے ہیں، گیلا بھی کہہ سکتے ہیں، بس ایک معنی آپ کے لیے کافی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ تو اندر سے بھیگا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ یہ بارش سے جو ہے وہ بھیگ گیا ہے۔ بھیگا یا بھیگنا یہی معنی ہیں، گیلا ہونا، پرنم ہونا، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بارش ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے یہ بھیگ گیا ہے۔ فرمایا تو پھر اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا گیا کہ لوگ دیکھ سکیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر اس کو آپ جو ہے وہ اوپر رکھ لیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ آیا آپ کا یہ غلہ کیسا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بھی فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ مطلب یہ ہے، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو دھوکہ دینے سے منع فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ تجارت میں بہت زیادہ قسمیں کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا مال بیچنے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، بازار میں آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ جب اپنی کوئی چیز آپ فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، تو وہ بہت سی قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ میں نے اتنے پر لیا ہے اور پھر آپ کو اتنے پر دوں گا، حالانکہ وہ اس میں منافع بہت کماتے ہیں لیکن آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، اور جب قسم کھا جاتے ہیں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں کھانے سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ اس طرح پہلے کامیابی ہوتی ہے پھر بے برکتی ہونے لگتی ہے۔ پہلے آپ کو کامیابی جو ہے وہ ملے گی، مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کو پیسے دیں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ ناجائز منافع کریں آپ کو، لیکن اس میں بے برکتی ہوتی ہے۔ برکت یہ نہیں ہے کہ ایک آپ کے پاس جو پیسے ہیں، اگر 100 روپے ہیں آپ کے پاس تو وہ 1000 بن جاتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ جو کام 1000 روپے پر ہوتا ہے جس میں برکت نہیں ہوتی ہے، وہ کام آپ کا جو ہے وہ 100 روپے پر ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں برکت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دھوکہ دینے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اب والدین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ والدین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ والدین جو ہیں آپ کے، اگر وہ بوڑھے ہیں یا جوان ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے والدین جو ہیں وہ بوڑھے ہو کر رہیں، مطلب یہ کہ وہ ان کی عمر جو ہے جب زیادہ ہو جائے اور وہ جو ہے زندہ ہوں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ یہ نہیں ہے، بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ کوئی کام وہ ہمیں جو ہے سونپتے ہیں، ہم ہمیں حوالہ کرتے ہیں تو ہم انہیں جو ہے وہ ڈانٹ دیتے ہیں کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو اس طرح کرنے سے، یا آپ اپنے منہ سے اف تک بھی نہیں نکالیں گے، تو اس سے اگر وہ ان کا دل خفا ہو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو۔ جھڑکنا، جھڑک یا جھڑکنا جو ہے اس کے معنی ہیں جھڑک، ڈانٹنا۔ ڈانٹنا، ڈانٹ نہیں ہوتی جب بچوں کو ہم ڈانٹتے ہیں کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں کرنا، تو اسی طرح تم جو ہے اپنے والدین کو ڈانٹا نہ کرو، اور بلکہ ان سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ جب وہ آپ سے باتیں کریں تو انہیں جو ہے وہ دھیان سے سنو اور ان پر عمل کرو اور ان کا احترام کرو۔ محبت اور نرمی کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو۔ جھک کر رہو مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات بھی آپ سے کریں تو آپ فوراً جو ہے ان کو مان لیں اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کے کا ہر حکم جو ہے مانیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما
جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. پالا تھا یعنی پالنا کہتے ہیں پرورش کرنا. پالا پرورش کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہاں تک یہ ٹاپک ختم ہو جاتا ہے. چونکہ یہ ایک پیج ہے اور آج میں نے کوشش کی ہے کہ یہ ایک پیج پر میں جو ہے لکھ سکوں، تو اس لیے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ ٹاپک جڑے ہوئے ہیں. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہر کسی کے لیے مجسمہ رحمت ہے. مجسمہ رحمت یعنی یہاں پر ہم مجسمہ کے معنی لکھیں گے. مجسمہ کے معنی ہیں نمونہ. بعض اوقات لوگ معنی اس کے کرتے ہیں، جسم بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ چوک وغیرہ یا بازار میں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک بت وغیرہ جو بنا دیتے ہیں، ہم اسے بھی، یا آپ نے جو ہے وہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ عجائب گھر جو ہوتے ہیں وہاں پر بھی آپ نے مختلف قسم کے جو ہے بت دیکھے ہوں گے، تو ان کو بھی مجسمہ کہتے ہیں. لیکن یہاں پر مجسمہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. تو اس سے مراد یہاں پر ہم نمونہ لیں گے. اسی وجہ سے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہہ کر پکارا ہے، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت. رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت کہہ کر پکارا گیا ہے. سچ ہے. اب یہ آخر میں یہ آپ کو یہ الفاظ جو ہے یہ سبق کے اینڈ میں آپ کو نظر آتے ہیں اکثر. تو سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحم تھا وہ ہر ایک کے لیے ہے. وہ انسانوں کے لیے بھی ہے اور حیوانوں کے لیے بھی ہے، اور کسی خاص فرقہ یا گروہ کے لیے محسوس نہ تھا. اچھا، یہاں پر یہ فرقہ اور گروہ یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف بھی ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو ان کے معنی لکھ دیتا ہوں. فرقہ کہتے ہیں گروہ کو، اور گروہ کہتے ہیں فرقہ کو، اور آپ جو ہے ان دونوں کو جماعت بھی کہہ سکتے ہیں. تو اگر یہاں پر آپ لکھیں فرقہ جماعت گروہ فرقہ جماعت، تو یہ ہم معنی الفاظ ہیں. کے لیے محسوس نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ یہ ایک فلاں جو ہے یہ امیر ہے، یا اس کا تعلق اس قبیلے سے ہے، تو یا اس جماعت سے ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان پر رحم کرتے تھے. یہ نہیں تھا، بلکہ تمام کائنات کے لیے ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحم و کرم تھا وہ تمام کائنات کے لیے ہے. تمام کائنات میں تمام چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں، مطلب انسان ہیں، حیوان ہیں. اچھا، ہمیں چاہیے اب ہمیں کیا کرنا ہے. یہ باتیں تو آپ نے شروع سے پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار و عمل کیسا تھا، آپ نے سبق میں پڑھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے دل میں اپنی جو ہے وہ جذبات کس طرح پیدا کرتے تھے. تو اس کے علاوہ بھی آپ نے وعدے کے بارے میں بھی اس میں پڑھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو بڑی بات اخلاق کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا، اور لین دین کے بارے میں بھی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، نقش قدم کہتے ہیں رہنمائی کو، یعنی لفظی اب اگر ہم اس کا ترجمہ کریں نقش قدم، تو ہم کہیں گے نقش یعنی جو نشان ہوتے ہیں، اور قدم یعنی پاؤں. جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، لفظی معنی ہم جب کرتے ہیں اس کے، تو ہم کہیں گے کہ پیر کے نشان. حالانکہ یہاں پر نقش قدم کا سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا تھا، جس راستے پر چلے تھے، تو اس پر ہمیں جو ہے وہ چلنا جو ہے یہ ہمارے لیے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا یعنی اس پر عمل کرنا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے مترادف ہوگا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس پر ہم عمل کریں. اچھا، آج وقت تقریباً جو ہے وہ اتنا نہیں ہوگا،
کہ ہم تشریح پر بات کر سکیں۔ کل آپ کا ہوم ورک جو ہے میں نے چیک کیا تھا، خیر میں نے تو ہوم ورک آپ کو رائٹنگ اور فی الحال جو ہے ریڈنگ کا دیا تھا، اور یوسف خان سر نے آپ کو جو ہے وہ تشریح کا ہوم ورک دیا تھا۔ تشریح کی ہم کوشش کریں گے کہ تشریح میں آپ کو جو ہے وہ لکھ لوں، اور پھر جو ہے آپ نیٹ کاپیوں میں اسے نوٹ کر لیں۔ کل آپ کی تشریح میں نے دیکھی ہے لیکن اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں، تو SMS پر تو میں آپ کو تشریح نہیں لکھ سکتا، تو اس وجہ سے جو ہے میں کوشش کروں گا کہ ایک کلاس ایسی لوں کہ اس میں وہ تشریح کا جو ہے وہ میں اس کی جو غلطیاں ہیں اس میں وہ میں آپ کو ٹھیک کر لوں۔ تو یہاں پر بات آ جاتی ہے، پہلے ریڈنگ اور رائٹنگ کی بات میں نے آپ کی تھی، پھر جب ہم سوالات یا الفاظ مانے ہوں گے تو وہاں پر میں آپ کو ہوم ورک دوں گا، لیکن اس بار جو ہے یہ آخر میں یہ 3-4-5 منٹ جو ہے میں صرف رائٹنگ پر آپ کو جو ہے چند باتیں بتاؤں گا آپ کو، کہ میں نے کل ایک بچے نے جو ہے مجھے ایک پکچر سینڈ کی، اس نے ایک ہوم ورک کیا تھا تشریح میں، تو وہ مجھے بہت جو ہے اچھا لگا اس میں، لیکن کچھ غلطیاں تھیں۔ ایک تو آپ نے ایسا کرنا ہے، یہ شیٹ جو ہے آپ دیکھ لیں، یہ تو چارٹ ہے، اس کے علاوہ آپ گھر میں جو آپ کے پاس کاپیاں ہوتی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اردو کی جو پیجز ہوتے ہیں آپ اردو اس میں لکھا کریں، اور اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنی پریزنٹیشن وغیرہ جو ہے آپ کرتے ہیں وہ بھی آپ کریں، اور انگلش کے جو پیجز ہیں اس میں جو ہے آپ انگلش لکھا کریں، تو آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ پھر ٹھیک ہوگی۔ اور اگر آپ ایسے صاف پیج جو اس طرح یہ ہے، اگر اس پر جو ہے آپ رائٹنگ کریں گے تو آپ کی جو انگلش اور اردو کی رائٹنگ ہے وہ صحیح نہیں ہوگی، اس لیے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ رائٹنگ کرتے وقت جو ہے وہ اردو کے جو پیجز ہیں وہ استعمال کرنے ہیں، انگلش کے لیے انگلش اور میتھس کے لیے جو الگ ہوتے ہیں جو بھی آپ استعمال کریں، یہ ہے یا وہ تنگ لائنوں والے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ اچھی ہوگی۔ اس کے علاوہ جب ہم وہاں پر پڑھائی کرتے ہیں نرسری پریپ سے لے کر 7 تک، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بعض بچوں کی رائٹنگ جو ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک لائن میں لکھتے ہیں اور دوسری چھوڑتے ہیں، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب آپ رائٹنگ کرتے ہیں، فرض کریں یہ ایک لائن ہے اور یہ، اور میں آپ کو لائن جو ہے یہاں پر فرض کریں یہ لائن ہے، اور اس کے علاوہ یہ دوسری لائن ہے، اردو کی ہم بات کر رہے ہیں آج، یہ تیسری اور یہ چوتھی، تو آپ نے کرنا یہ ایسا ہے کہ اردو رائٹنگ جو ہے آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے، کوشش کرنا ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہیں لیکن آپ نے لائن کے ساتھ ہی لکھنا ہے۔ فرض کریں آپ یہاں سے سٹارٹ کریں، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پر ہم لکھتے ہیں ایک بار، ایک بار، تو آپ نے جو ہے پہلے یہ کرنا ہے کہ ان میں تھوڑا سا گیپ لانا ہے۔ جب آپ کی رائٹنگ اچھی ہو جائے گی تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں لائن چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، ایک آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ دوسری یہ کہ ان دونوں الفاظ کے درمیان آپ نے تھوڑی سی جو ہے سپیس چھوڑنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نقطے جو آپ کرتے ہیں ایک یا بار، تو آپ نے یہ الگ الگ کر کے لکھنے ہیں۔ ایک بار، یہاں دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مسلمان اور ایک یہودی، یہ دونوں نقطے جو ہے الگ کرنے ہیں، اس طرح آپ کا تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس پر، لیکن آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ بہت خوبصورت نظر آئے گی۔ ایک یہودی میں، یہ دیکھیں میں، یہ الگ الگ، تو آپ نے ایک لائن چھوڑنی ہے، پھر یہاں پر لکھنا ہے کسی بات، یہ دیکھیں پر جھگڑا ہو گیا۔ اور جب آپ انشاءاللہ 7 سے 8ویں جماعت میں چلے جائیں گے تو پھر آپ کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے لائن چھوڑنی ہے، لیکن اب تک آپ کوشش کریں کہ جس طرح میں نے اس میں سپیس دیا ہے
یہ اس میں جو نقطے ہیں یہ مختلف قسم کے، یہ میں نے آپ کو دیکھیں صاف نظر آ رہا ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے۔ اس سے ہوگا کہ آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ صاف نظر آئے گی، اور جب آپ کی رائٹنگ مکمل جو ہے وہ صاف ہو جائے گی اور خوبصورتی سے آپ لکھ سکیں تو یہ لائن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اسپیس کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کی رائٹنگ اچھی ہوگی۔ پھر یہ لائن آپ نے چھوڑنی ہے اور اس کے بعد اس میں لکھنی ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے رائٹنگ کا جو ہے میں آپ کو چند باتیں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں اگر آخری لفظ ہم لکھیں اس میں ہم لکھتے ہیں یہودی، تو اگر یہ یہودی لفظ یہاں پر ختم ہوتا ہے اور آپ کے پاس جو ہے لائن ختم ہو جاتی ہے اور صرف یہ آ جاتا ہے تو یہاں پر یہ نشان کرنا ہے، اور یہاں پر پھر اس لائن کے بعد دوسری میں یہ یہاں پر لکھنا ہے۔ لیکن یہ تھوڑا جو ہے وہ خوبصورت نظر نہیں آتا، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ لائن کے آخر میں نہ لکھیں اور وہاں پر چلے جائیں، تو اس طرح برابری سے آپ جو لکھیں کہ یہ اس میں یہاں تک آ جائیں، پھر یہاں سے یہاں تک، اور آپ پھر یہاں سے شروع کریں۔ اور اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو مطلب یہ نام لکھا کریں تو آپ کو پورا لکھیں، اللہ کے ساتھ تعالیٰ بھی لکھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا کر کے لکھیں۔ تو یہ آپ کے لیے جو ہے چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور کل انشاءاللہ جو آپ کی جو کلاس ہوگی تو ابھی تو اس کا ایکسرسائز باقی ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ چند سوالات ہیں اس پر، اور یہ بھی ہے واحد جمع بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے، آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا۔ آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ نے یہاں پر ٹک کرنے ہیں اور یہ خالی جگہوں کو پر کرنا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو جو ہے ایکسرسائز جب ہم سٹارٹ کریں تو میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گا، اور یہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی ہم لکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ جوابات جو ہے وہ آسان ہو اور جو ہے آپ کو یاد کرنے میں بھی پھر آسانی ہو۔ اور تشریح کی بات میں نے کی تو ابھی کلاس کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور تقریباً جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے تشریح پر جو ہے میں انشاءاللہ جو یہ ایکسرسائز ختم ہو جائے تو ہم تشریح پر بھی بات کریں گے اور تشریح لکھیں گے بھی، اور آپ نے جو تشریح لکھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں چند جو ہیں وہ غلطیاں ہیں، تو میں انشاءاللہ جو یہ کام ہم کر لیں سیکنڈ جو سبق ہے آپ کا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو حق ہے کی تشریح کر لیں گے۔ اور یہ اتنی تشریح نہیں ہے، بس 1 2 3 4 5 6 7 اشعار ہیں ہمارے پاس، تو اس کی تشریح ہم لکھیں گے، پھر آپ نے جو ہے وہ نیٹ کاپی میں اس میں لکھنا ہے۔ اور کل تک کے لیے انشاءاللہ جو ہے کل آپ سے پھر جو ہے بات ہوگی، اور کلاس جو ہے آپ جو ہے وہ ریگولر اٹینڈ کریں، اور کل کے لیے اللہ حافظ۔